نزل القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان کی برکات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. مہینہ چل رہا ہے، ایام معدودات، اللہ نے اس کو چند دن فرمائے ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لو یعلم امتی ما فی رمضان، اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ اللہ کرے سارا سال رمضان ہی رہتا. اس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں اور جنت کو سجایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ روزانہ فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے بندے تیرے پاس آ کے آرام کریں گے اور ہمیشہ کی پرسکون زندگی گزاریں گے. اور ساری مخلوق روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں ان کی دعا پر آمین میں لگوا دی جاتی، بلکہ وہ دعائیں کرتی ہیں، چونٹیاں بلوں میں دعائیں کرتی ہیں. اور افطاری کے قریب عرش کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی تسبیح چھوڑ دو اور میرے بندیاں جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس پہ آمین کہو. سحری افطاری کا وقت بہت خاص وقت ہے جس میں اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. 5 منٹ دعا کے لیے وقت نکال لیا جائے، 2 منٹ نکال لیا جائے، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں پیش کی جائیں، درخواست پیش کی جائے. قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، خاص طور پر افطاری کا وقت اور سحری کا وقت. باقی سارا رمضان قبولیت ہی قبولیت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشش کا مہینہ بنایا. آپ نے جبریل نے آ کر اللہ کی نبی کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بدبخت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی. یہ اتنی رحمتوں کا مہینہ ہے. تو میرے مالک الملک نے اس کو جنت کے لیے ایک راستہ بنایا ہے. اور اس میں جنت اور اس میں جو فرض ہوتا ہے وہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، جو نفل ہوتا ہے وہ 1 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے. اس کی حفاظت جتنا رکھنا مشقت کا کام ہے، اس سے زیادہ اس کا بچانا مشقت کا کام ہے. اور اس کی حفاظت اس قدر ضروری اللہ کے نبی نے فرمائی کہ وَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. کوئی تمہیں گالی نکالے، گالی پر تو ہر آدمی کا میٹر گھوم جاتا ہے، غریب ہو امیر ہو. تو میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی بھی نکالے تو تم اسے کہنا بھائی میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا. اس کی حفاظت اتنی ضروری ہے. اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ روزے کو سب سے زیادہ جو چیز خراب کرتی ہے وہ یہ زبان کا غلط بول ہے. سب سے زیادہ جس سے روزہ خراب ہوتا ہے اور روزے کی نورانیت جاتی ہے، افادیت جاتی ہے، روزے کی جزا میں خلل آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے. بہت سے گناہ ہیں لیکن جو گناہ سب سے آسان ہے، ہر آدمی حرام نہیں کھاتا، اللہ کا فضل ہے، بہت لوگ ہیں حلال کھانے والے، لیکن زبان کا غلط استعمال 100 میں 100، 1000 میں 1000، لاکھ میں لاکھ، کروڑ میں کروڑ. کوئی 3-4 کروڑ اکٹھے ہوں تو شاید ان میں کوئی ایک آدھ ایسا مرد عورت مل جائے جو زبان پہ قابو رکھتا ہو اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو. سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا جس سے ہمارا پورا دین، صرف روزہ نہیں پورا دین تباہ ہوتا ہے، وہی ہماری اس زبان کا استعمال ہے. اس سے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ معاذ تمہیں دین کی چوٹی کی چیز بتاؤں، تمہیں دین کا ستون بتاؤں، تمہیں دین کی آخری درجے کی چیز بتاؤں، تمہیں دین کا سرا بتاؤں. الا انبئک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ. 3 لفظ استعمال فرمائے کہ تمہیں آخری درجے کی چیز بتاؤں، تمہیں ستون بتاؤں، تمہیں اعلیٰ درجے کے دین کی چیز بتاؤں. کہنے لگے کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے ایسے کیا، فأہویٰ بإصبعیہ، اپنے ایسے اپنے یہ 2 انگلیاں کی، انگوٹھا انگلی اور یوں کر کے اپنی زبان کو پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا، اس زبان پہ قابو رکھنا، اس زبان پہ قابو رکھنا. تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، یہ جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی کوئی پوچھ گچھ ہوگی؟ تو آپ نے کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل،
ارے جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے روئے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تمہیں خبر ہے سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی، اور صرف جہنم میں نہیں دھکا دیتی، یہ اس زبان نے آج گھروں کو بھی جہنم بنا دیا ہے، خاندان ٹوٹ گئے، بہن بھائی بچھڑ گئے، ٹوٹ گئے، بکھر گئے، میاں بیوی میں نفرتیں، ساس بہو میں نفرتیں، بھائی بھائی میں نفرتیں، خاندانوں کے خاندانوں میں نفرتیں، کہیں کوئی جینون بھی ہو سکتا ہے سبب ہو، کوئی جائیداد کا، کوئی زیادتی کا، کوئی ظلم کا عنصر ہو، لیکن 99% میں نے دیکھا ہے جو آگ لگائی ہے اس زبان کے غلط استعمال نے لگائی ہے، تو یہ مہینہ صبر کا ہے اور تحمل کا ہے، تو اس میں میں تمام بہن بھائیوں سے، بچوں سے، بچیوں سے جو میری بات سن رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کی پریکٹس شروع کریں کہ اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، اس زبان سے کسی کی غیبت، جس کو بیک بائٹنگ کہتے ہیں، غیبت نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی پہ طنز نہیں کرنا، کسی کو گالی نہیں نکالنی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا۔ کتنے لوگوں سے میں نے سنا، میں تو جی کھرا آدمی ہوں، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو گیا؟ تو منافقوں سے بھی نیچے گیا بیٹھا ہے، ایک مسلمان کو بے عزت کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، اور اس کے منہ پہ اس کا عیب بیان کر رہا ہے۔ یہاں عیب چھپانا سب سے بڑا ایمان ہے، اور سب سے بڑا اخلاص ہے، اور سب سے بڑی دینداری ہے۔ یہ کیا جہالت ہے کہ میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میں نہیں کسی سے ڈرتا۔ بھائی تو کسی سے نہ ڈر، لیکن اللہ سے ضرور ڈر کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاک اور برباد ہو گئے تانا دینے والے، غیبت کرنے والے۔ تو صرف اس مہینے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مہینہ بہت قیمتی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ ہم سے کروا رہا ہے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اس لیے میں فوکس کر رہا ہوں، لیکن یہ پوری زندگی کا سوال ہے۔ پوری زندگی میں ہمارا دین بھی ختم ہو چکا ہے، ہماری دنیا بھی ختم ہو چکی ہے اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ 2 گناہ ایسے ہیں اگر ان کی عادت پڑ جائے تو مرتے دم تک نہیں چھوٹتی۔ باقی گناہوں کی عمر ہے، اس عمر کے بعد اس کی رغبت ہی ختم ہو جاتی، شوق ہی ختم ہو جاتا، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں اگر ان کی عادت پڑ گئی کسی مرد عورت کو، وہ 90 سال کی عمر میں بھی اسی بشاشت سے کرے گا جیسے وہ 19 سال کی عمر میں کرتا تھا۔ ایک زبان کا غلط استعمال اور ایک آنکھوں کا غلط استعمال۔ دل کی دنیا کے اجڑنے میں نے جو سب سے خطرناک عمل دیکھا وہ آنکھ کا غلط استعمال ہے، اور گھروں کے برباد ہونے میں اور پورے دین کے برباد ہونے میں سب سے خطرناک عمل جو میں نے دیکھا وہ یہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ تو اس روزے میں اس کی کوشش کی جائے کہ ہماری زبان پہ قابو ہو، زبان کی حفاظت سارے دین کی حفاظت۔ کوئی آپ کی غیبت کرے آپ دعا دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عجب عادت تھی، جب انہیں پتہ چلتا کسی نے اس کی غیبت کی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے، فرماتے بھائی آپ نے مجھے نیکیاں بھیجی ہیں اور ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دینا ضروری ہوتا ہے، تو میں آپ کو مٹھائی بھیج رہا ہوں، کیونکہ جب میں کسی کی برائی کرتا ہوں تو میری نیکیاں اس کو چلی جاتی۔ تو وہ اس کے جواب میں یہ کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے زندگی میں کسی کی غیبت نہ فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے زندگی بھر کسی کی غیبت نہ فرمائے۔ امام ابو حنیفہ کو اتنے تانے سننے پڑے، آج بھی سننے پڑتے ہیں نادانوں کے ہاتھوں، تو نادانوں کی زبان سے، تو اللہ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ کوئی امت کا آدمی وہاں تک پہنچا۔ امام بخاری کو اتنا ان کے زمانے کے علماء نے حسد کی آگ میں جلایا، حتیٰ کہ آخری زندگی میں بھی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور عجب دکھ بھری دعا مانگی، اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک۔ حاسدین نے ان کا پیچھا، اور اکثر علماء تھے حسد کرنے والے، اور علماء تھے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ قیامت ڈھائی اور یہ مصیبت توڑی ان پر، کہنے اے اللہ زمین تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ شہر سے نکلے اور خط تنگ پہنچے اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو اس زبان نے بڑی تباہی پھیلائی ہے۔ میں آپ سب کو اس مبارک مہینے میں
یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آنکھوں کی حفاظت فرمائیں کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آنکھ کا غلط استعمال دل کی دنیا کو پتھر کر دیتا ہے، پتھر کر دیتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال یہ پورے دین کو آگ لگا دیتا ہے، سارے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور موسیقی سننے سے، گانا بجانا سننے سے نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جیسے پانی سے کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ تو بس یہ صرف یہ حصہ اگر محفوظ کر لیا جائے سارا وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے لب و بند ہو، چشم و بند ہو، گوش بند کرنا بینی نور حق برما بخند۔ خواجہ فرید الدین عطار کا شعر سنایا کرتے تھے کہ زبان ہونٹ سی لو غلط مت بولو، آنکھیں بند کر لو غلط مت دیکھو، کان بند کر لو غلط مت سنو، اس کے بعد اگر اللہ کا نور تمہیں نظر نہ آئے اور تمہارا دل روشن نہ ہو تو پھر مجھے پکڑنا، مجھ سے آ کے پوچھنا۔ تو میں آپ سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اپنے لیے بھی دعا کا طلبگار ہوں، میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے پورے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس میں جو سب سے زیادہ بڑا عمل ہے اس کی حفاظت کا وہ یہ زبان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں۔ جو مرد عورت ان تین پہ تالا لگا دے گا پوری دنیا کے دجال شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ جس کے یہ تین دروازے کھل جائیں گے ساری دنیا کے روحانی لوگ بھی اس کے اندر ایمان کی شمع نہیں جلا سکتے، کیونکہ غلاظت کے گٹر کھلے ہوئے ہوں تو پہلے انہیں بند کرتا ہے پھر صفائی ہوتی ہے۔ ادھر گٹر کھولے ہیں ادھر ہم جھاڑو پھیر رہے ہوں، کہاں صفائی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔